سوال حضور محمد طارق سجاد صاحب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آپ کا تعلق کراچی پاکستان سے. آؤ جی تعارف اپنا خود کراؤ. السلام علیکم حضور. السلام. حضور میرا سوال ہے تعارف. محمد طارق سجاد کراچی پاکستان سے میرا تعلق. کن کے بیٹے ہو؟ چودھری مشتاق احمد کے. چودھری مشتاق احمد. اچھا. ڈگری سے تعلق ہے ان کا. ڈگری جی 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 ٹھیک ہے. فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ حضور میرا سوال ہے کہ یورپین قوموں کی روزمرہ زندگی میں جو نظم و ضبط اور وقت کی پابندی ہمیں نظر آتی ہے یہ کس طرح پیدا ہوئی ہے جبکہ اعلیٰ روحانی تعلیم کے باوجود اس کی کمی ہم اپنے ماحول میں بھی محسوس کرتے ہیں. وقت کی پابندی کا ایک بہت بڑا تعلق تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ ہیں، یعنی دنیا کے کاروبار. ان کی اپنی ضرورتیں ہیں کہ وقت کی پابندی کی جائے، اور زیادہ تر یہاں وقت کی پابندی ان کی تجارت وغیرہ کے فروغ کے نتیجے میں ہوئی ہے. اسی طرح حکومتوں میں بھی عموماً وقت کی پابندی کروائی جاتی ہے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی مغرب میں وقت کی پابندی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. جو وقت کی پابندی مسلمانوں میں ملتی ہے وہ عبادت کے تعلق میں ہے، اور اس میں حتی المقدور لا علم دوست ہوں یا علم والے ہوں وہ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنی ہو تو معینہ وقت کے اندر ہی، کیونکہ کتاب موقوتہ ہے اس کے اندر ادا کی جاتی ہے. لیکن جہاں تک معاشی اقدار کا تعلق ہے اور اقتصادی حالت کا تعلق ہے، ہمارے ملک میں اس کا عملاً فقدان ہے. کوئی ایسا اقتصادی نظام کار فرما نہیں ہے جس میں وقت کی پابندی لازم سمجھی گئی ہو، اور مل گئے تو مل گئے، نہ ملے تو نہ ملے. گھڑیاں بھی اب رواج ہو گیا ہے، مگر پہلے گھڑیاں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں. اور وقت کی پابندی اس لیے بھی نہیں کی گئی کہ اس میں آپ لوگ ذمہ دار ہیں، یعنی زمیندار. اور زمیندار خاندان سے ہیں. زمینداروں کے ہاں خصوصاً پنجاب میں تو یہ رواج ہے، ہندوستان میں باقی حصوں میں پتہ نہیں، وہاں وہ اپنے آپ کو وقت کے مالک سمجھتے ہیں، ابو الوقت ہیں. وہ کہتے ہیں جب بھی ہم پہنچیں گے اس وقت وقت شروع ہوگا. چنانچہ بعض دفعہ بڑھاتے ہیں 8 گھنٹے لیٹ پہنچیں گے، اور رات وصول کرنے والوں کو فرض ہے کہ وہ انتظار کریں. ان کے ہاں گھڑی نہیں بلکہ اپنی سہولت وقت ہوتی ہے، اور اکثر وقت کی پابندی کا فقدان زمینداروں میں پایا جاتا ہے. لیکن زمینداروں ہی میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد ظفر اللہ خان تھا. وہ اتنے وقت کے پابند تھے کہ یونائٹڈ نیشن والے ان کے آنے پر اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیا کرتے تھے. اگر 5 بجے انہوں نے پہنچنا ہے اور کسی گھڑی 5:01 دکھا رہی ہو تو 1 منٹ پیچھے کر لے گا. وہ بین ہی ہمیشہ وقت کی پابندی کرتے رہے، وقت پر پہنچتے رہے. لیکن اس کا تعلق ان کے زمینداری خاندان یا غیر زمیندار خاندان سے نہیں تھا، ان کا ذاتی وصف تھا. بااصول انسان تھے، اور وقت کی پابندی بااصول انسانوں کو کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ بعض مجبوریاں ہیں جن کے اندر وہ وقت کی پابندی سے ہٹنا شامل ہوا کرتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اوقات کی اس طرح وقت کی پابندی نہیں کر سکتے تھے جیسے عام مساجد میں ہوتی ہے. جب حضرت مسلم موعود بیمار ہوں تو نمازیں وقت پر، یعنی گھڑی کے لحاظ سے وقت پر ہوتی تھیں. جب حضرت مسلم موعود میں خود آنا ہوتا تھا تو بعض دفعہ مغرب کی نماز میں انتظار کرتے کرتے عشاء کے قریب کا وقت پہنچ جایا کرتا تھا. بعض دفعہ صبح کی نماز بس آخری وقت میں ادا ہو سکتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مسلم موعود بعض دوسرے دینی کاموں میں ایسے مصروف ہوتے تھے کہ یا یاد نہیں رہتی تھی پابندی، یا پھر سمجھتے تھے کہ نمازی انتظار کریں ان کو ثواب ہوگا، میں کام ختم کر کے پھر جاؤں گا. تو وقت کی پابندی کے مختلف نظارے ملتے ہیں،
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا یہ حال تھا کہ بعض دفعہ دیر سے پہنچتے تھے اس وجہ سے کہ بیویاں تیار نہیں ہو رہی، اور ایک گھنٹہ بلکہ آدھ گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی بعض دفعہ خاندان کی تیاری کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، اور جب وہ سب تیار ہوئے پھر سفر شروع کیا۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ آپ کی گفتگو ہوئی تو چودھری صاحب نے کہا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میری بھی وقت پہ نہیں پہنچے گی تو میں وقت پہ چل پڑوں گا۔ تو یہ ایک اصول کی پابندی ہے، ایک طرف اصول کی پابندی سے ہٹنا ہے، مگر وہاں بھی ایک خلق ہے اور یہاں بھی ایک خلق ہے۔ خاوند کا اپنی بیویوں کو حق دینا یہ بے اصولہ پن نہیں ہے، مگر کسی کے ذہن پر وقت کی پابندی سوار ہو کر اس کا جزء لا ينفق بن چکی ہے، زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ اس لیے واقعتاً چودھری صاحب یہ کیا کرتے تھے، اگر بیوی اس کی کوٹھی کے دروازے پر نظر آ بھی گئی ہو اور وقت کہتا ہو کہ چل پڑو تو آپ چل پڑیں گے، لیکن حضرت مسلم موعود ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو وقت کی پابندی ہماری جماعت میں ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی، لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ وقت پر پہنچوں، لیکن اگر نہ پہنچ سکوں تو ہمیشہ کوئی ایسا معنی ہوتا ہے جس کی بنا پر مجھے بعض دفعہ نماز میں تاخیر کرنی پڑتی ہے، لیکن کم ایسا موقع آتا ہے۔ غالب کا مصرع ہے، آپ آتے تھے مگر کوئی عناگیر بھی تھا۔ آتے تو تھے آپ، مگر ضرور کسی نے لگام تھامی ہوگی، اس لیے دیر ہو گئی۔ تو میری بھی لگام تھامنے والے مہمان ہوتے ہیں جو بعض دفعہ ممبرز پارلیمنٹس یہاں کے یا بیرون کے، بعض اور دانشور، اور ان کی باتوں کو قطع کر کے میرے لیے نماز میں جانا بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو صرف اسی صورت میں 10-15 منٹ حتی المقدور کم سے کم وقت دیر میں پہنچتا ہوں، اور پھر پیغام بھجوا دیا کرتا ہوں مسجد میں کہ یہ وجہ ہے میری آنے کی مجبوری ہے، آپ اور انتظار کریں۔ یہ مختصر سا جواب مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے میں نے آپ کو دیا ہے، مگر یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے ملک میں وقت کی پابندی کم ہو رہی ہے، مگر یورپ کو یہ کہنا کہ یہاں وقت کی پابندی عین دستور کے مطابق چل رہی ہے اب درست نہیں رہا۔ بہت سے ایسے ہیں جو وقت کی پابندی کے باوجود جو راستے کی ٹریفک کا حساب نہیں رکھ سکتے، اور یہاں گلیوں میں اور سڑکوں میں اس قسم کی ٹریفک ہے کہ بعض دفعہ اپنے حساب سے آپ وقت پہ چلیں بھی تو 1 گھنٹہ لیٹ پہنچیں گے، اور یہ خیال کہ جی یہاں اب وقت کی پابندی ہو رہی ہے وہاں نہیں ہو رہی، یہ اس طرح درست نہیں رہا۔ خود میرے کئی دفعہ ایسے مہمان تشریف لائے ہیں جو 8 بجے پہنچنے تھے مگر 10 کے قریب پہنچے، پتہ چلا کہ اتنی خطرناک ٹریفک تھی رستے میں کہ وہ پھنس چکے تھے، مجبور تھے۔ تو آپ کو مشورہ میرا یہی ہے کہ اصولاً جہاں تک ممکن ہو وقت کی پابندی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی وقتوں کے مطابق ڈھالا ہوا ہے۔ اگر مجبوری ہو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تو پھر انتظار کرنے والے دوست کو سمجھنا چاہیے کہ بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔